سمجھے؟ اور یہ بھی المیہ ہے ہمارے ہاں تربیت لینے والے نہیں ہیں ہی نہیں، تربیت کی طلب ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت قریب آ چکی ہے، لوگ غفلت کا شکار ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ کی آیات آتی ہیں، بڑے تکلف اور تکلیف سے سنتے ہیں، اور دل کیا کہتے ہیں کہیں اور ان کے منہمک ہوتے ہیں۔ الا استمعوه وهم يلعبون، اللہ اکبر۔ تو ہمارے ہاں تو تربیت لینے والے ہی نہیں ہیں، کوئی تربیت لینے کی نیت ہی نہیں کرتا، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاں تربیت دینے والے بھی نہیں ہیں جناب، تربیت دینے والے بھی نہیں ہیں۔ قیامت قریب آ رہی ہے، اللہ علم کو اٹھاتے جا رہے ہیں، اور علم کے اٹھانے کی صورت کیا ہو رہی ہے؟ اہل علم علماء اٹھتے جا رہے ہیں، تربیت دینے والے نہیں۔ اور جو تربیت دینے والے ہیں وہ خود تربیت کے محتاج ہیں کہ وہ تربیت لیں، کسی مربی کے پاس بیٹھ کے مربع بنیں، پھر مربی بنیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری تربیت جو ہمارے تربیت کرنے والے جو دانشور ہیں، ان کی تربیت کا پہیہ الٹا گھومتا ہے۔ ابھی میں چند دن پہلے سٹاک مارکیٹنگ کے حوالے سے ایک شارٹ ویڈیو سن رہا تھا، ایک مشہور اینکر ہیں پاکستان کے، تو وہ ایک سٹاک مارکیٹ کے ایک ماہر سے انٹرویو لے رہے تھے۔ اس دوران اس اینکر نے کہا جی پالیسی تو یہی ہونی چاہیے، میں مضمون بتا رہا ہوں، کہ بندہ کمائے سیونگ کے لیے بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ قرآن کریم کھولیں، دیکھیں قرآن کریم نے کمانے کا کتنا کہا ہے اور خرچ کرنے کا کتنا کہا ہے۔ قرآن بھرا ہوا خرچ کرنے سے، انفاق انفاق انفاق، انفقوا انفقوا انفقوا۔ اب جب انفاق، آبویسلی بات سمجھ آتی ہے کہ جب انفاق اسی وقت ہوگا جب آپ کمائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کمانے کی نیت ہی انفاق کے لیے ہوگی، خرچ کرنے کے لیے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کمانا ہے سیونگ کے لیے۔ اب چاہے سیونگ سے آپ جو بھی مراد لیں، جب آپ کمائی کرتے ہوئے ہی فوکس کریں گے ہم نے سانپ بن کے بیٹھنا ہے، تو آپ کی فطرت میں کنجوسی پیدا ہوگی۔ لیکن جب آپ کمانے میں پہلا قدم رکھیں گے اسی نیت سے کہ میں نے خرچ کرنا ہے، اور وہ آپ نے تصور قرآن سے لیے کہ قرآن کہتا خرچ کرنا ہے، تو آپ کا خرچ کرنا اپنے دائرے کے اندر ہوگا، اور آپ کی فطرت میں کنجوسی نہیں آئے گی، سخاوت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں تو تربیت دینے والے تربیت لینے کے محتاج ہیں۔ ہمارے ہاں تربیت دینے والوں کی تربیت ادھوری ہے، میٹھا میٹھا بیان کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لا الہ نہیں کرتے۔ لا الہ سے چوٹ پڑتی ہے جھوٹے نفس پر، حرام خور پر، جھوٹے معبودوں پر، قبروں کی پوجا کرنے والوں پر، اللہ کی صفات دوسروں کو دینے والوں پر لا الہ سے چوٹ پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کی دل آزاری نہ ہو، بھلے وہ خرامہ جہنم چلا جائے، لیکن اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اس کا دل نہیں دکھنا چاہیے، تو اللہ 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 کرو۔ ہمارے ہاں تو تربیت دینے والی اس طرح تربیت دے رہے ہیں، ان کی تربیت ہی ادھوری ہے۔ وہ تربیت دیتے ہوئے یہی سوچتے ہیں کوئی ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہمارے ہاں تربیت دینے والوں کا سرا ہی نہیں تربیت کا، کہ وہ آغاز کہاں سے کریں تربیت کے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ تربیت کا کی پوائنٹ کیا ہے، شاہ کلید کیا ہے، کہ تربیت کرتے ہوئے وہ تربیت جن کو دی جا رہی ان کے ہاتھ میں شاہ کلید دیں۔ ہر وقت وہ آپ کے پاس تو نہیں ہوں گے، ہر مشکل کا تالا کھلتا چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تربیت بس ایک ذاتی نوعیت کی تربیت ہے، جس کو کوئی چیز اچھی لگتی، تھوڑی بہت دانش ہوتی، وزڈم ہوتی، فراست ہوتی ہے، وہ اس سے کام کر لے کے اپنا خود ساختہ گلدستہ تیار کر لیتا ہے، جو پھول اچھا لگتا ہے اس کی خوشبو بکھیرنی شروع کر دیتا ہے، بس یہ اس کی تربیت ہے۔ اپنی قلبی دل کی کیفیات کو وہ دلیل بنا لیتا ہے۔ مشرکانہ نعتیں ہوتی ہیں، کہتے جی نعت سنتے ہو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، یہ نعت میں نے روزے رسول پر بھی یہ نعت پڑھی، مجھے بڑا مزہ آیا۔ مشرکانہ نعت پڑھتے ہوئے اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی قلبی کیفیات کو دلیل بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ ہی ہمارے تربیت کرنے والے، ان کو تربیت کا پتہ ہی نہیں ہے،
تربیت کا پہیہ الٹا گھومتا ہے، کہیں تربیت ادھوری ہے، کہیں کسی کو تربیت کے سرے کا پتہ نہیں کہ تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اندھوں کو کہا گیا ہاتھی کیا ہوتا ہے، ان کے سامنے ہاتھی کھڑا کر دیا گیا، کسی نے پوچھل پہ ہاتھ رکھی، کسی نے سونڈ پہ ہاتھ رکھی، کسی نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کہاں کہاں، ہاتھی کے جس عضو پر ہاتھ رکھا اس نے ہاتھی کو اسی طرح ڈیفائن کیا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے اسلام کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، ہم نے اسلام کے جس شعبے پر ہاتھ رکھ دیا اس کے بارے میں تھوڑا بہت سن لیا، ہم نے پورے اسلام کو اسی طرح ڈیفائن کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے اسلام کو پورا سیاسی بنا لیا، کسی نے اسلام کو پورا دعوت و تبلیغ والا بنا لیا، کسی نے اسلام کو پورا جہاد والا بنا لیا، کسی نے پورے اسلام کو صوفیوں والا بنا لیا۔ اسلام تو ایک پورا گلدستہ ہے جس میں سب سے پہلے ایمانیات ہیں، پھر اعمال صالحہ ہیں، پھر اخلاقیات ہیں، پھر معاملات ہیں، ایک ترتیب ہے۔ اگر آپ نے ترتیب کو سیکھنا ہو نا تو کوہ صفا پہ آئیں، کوہ صفا پہ چلتے ہیں۔ کوہ صفا کو صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجر کی وجہ سے یاد نہ رکھیں، اللہ کے نبی کی دعوت کی وجہ سے بھی یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی نے جب اعلانیت دعوت دی تھی تو اعلانیت دعوت کے لیے سب سے پہلے آپ نے جس مقام کا انتخاب کیا اسے کوہ صفا کہتے ہیں، صفا پہاڑی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں کتنی برائیاں تھیں، کون سی برائیاں تھیں؟ زنا، ڈکیتیاں، چوریاں، ظلم، شرک، بدعات، شراب خوری، لامحدود شادیاں، مظلوم کو پیس کے رکھنا، یتیموں کا مال کھانا، ساری چیزیں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے تربیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ وہ شاکلیت کیا ہے؟ وہ تربیت کا سیرہ کیا ہے؟ وہ تربیت کا آغاز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی تقدیر بگاڑنے والا نہیں، بنانے والا نہیں، سنوارنے والا نہیں، تخت سلطنت پر بٹھانے والا نہیں، تخت دار پہ چڑھانے والا نہیں، آباد کرنے والا نہیں، برباد کرنے والا نہیں، عزت دینے والا نہیں، ذلت دینے والا نہیں، بیٹے دینے والا نہیں، بیٹیاں دینے والا نہیں۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ صرف ایک اللہ کرتا ہے۔ یہ ساری صفات صرف ایک اللہ کی ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر اسی اللہ کی عدالت میں تم نے پیش ہونا ہے جس اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، حواس دی ہیں، تمیز کی قوت دی ہے، فیصلے کی قوت دی ہے، جھوٹ اور سچ میں امتیاز کی قوت دی ہے۔ اسی اللہ نے کل تمہیں دوبارہ زندہ کر کے ان قوتوں کے متعلق پوچھنا ہے کہ تم نے ان قوتوں سے کیا کام لیا، تم نے جو کیا اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آج اسی جواب دہی کا احساس ختم ہو چکا ہے، اللہ کی رزاقیت، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت ختم ہو چکی ہے، تو جس کو جو چیز جہاں نظر آتی ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتا۔ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یتیم کے بچوں کا پیٹ کاٹتا ہے، اسے رحم نہیں آتا، وہ درندے سے بڑا درندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کوہ صفا کی ترتیب جہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے، جواب دہی کا احساس، اللہ کی معرفت، پھر اعمال، اخلاقیات، معاملات۔ ایمانداری سے بولے جنہوں نے مانا والا کے اندر کوک کی ٹرک پہ حملہ کر کے لوٹا، کیا ان کے اندر جواب دہی کا احساس تھا؟ ہوتا تو یہ کام کرتے؟ اللہ کی رزاقیت ان کے دل میں ہوتی تو یہ حرام کام کرتے؟ اللہ کی عدالت میں جواب دینا، ان کو پتہ کہ اس ایک کوک بوتل کے پیچھے پتہ نہیں ہمیں کتنے سال جہنم میں سڑنا، جلنا، گرنا، مرنا ہوگا، وہی کام کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں کتنے تربیت دینے والے ہیں جن کو اس تربیت کی ترتیب کا پتہ ہے؟ ایمانداری سے بولیں، بلکہ میں علماء کے بارے میں کہتا ہوں، کتنے علماء جن کو تربیت کی اس ترتیب کا پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تربیت کی ترتیب کا ایک اور نمونہ دیکھنا ہو تو چلیں اس جیل میں چلتے ہیں جس جیل میں یوسف علیہ السلام قید ہیں۔ خواب دیکھنے والے خواب دیکھتے ہیں، تعبیر پوچھنے یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام انہیں تسلی دیتے ہیں، جیل کا کھانا آنے سے پہلے تمہیں تعبیر مل جائے گی۔ پھر ان کی تربیت کا آغاز کر دیتے ہیں۔ آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟
وہ تربیت کا سیرہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو پتہ یہ صرف خواب کی تعبیر پوچھنے آئے، پھر پتہ نہیں میری ان سے ملاقات ہوتی بھی کہ نہیں، پھر پتہ نہیں یہ میری بات سنتے ہیں کہ بھی نہیں، ابھی تو یہ اپنے مقصد کے لیے ہیں، ابھی تو یہ اپنے مطلب کے لیے ہیں، میں جو کہوں گا یہ مان لیں گے۔ تو تربیت کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ پہلے اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں نبیوں کی اولاد ہوں، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ یہ ہے، پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں انبیاء کی اولاد ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ تربیت کا آغاز کیسے کریں کہ دیکھو میرے بھائیو، ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اختیار میں، اقتدار میں، اس کی حاکمیت میں، اس کی حکومت میں، اس کی مرضی میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ اللہ مشکل کشا ہے تو علی مشکل کشا نہیں ہے، کہنے والے مشرک ہیں۔ اللہ حاجت روا ہے، علی حاجت روا نہیں ہے، کہنے والے مشرک ہیں۔ اللہ دور و نزدیک سے یکساں سنتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی جو دور و نزدیک سے یکساں سنتی ہے، یہ کہنے والے مشرک ہیں۔ کائنات کے اختیارات اللہ کے پاس ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے خدائی اختیارات میں کوئی نبی ولی پیر فقیر شریک ہے، کہنے والا مشرک ہے۔ اللہ اکبر۔ جواب دہی صرف ایک اللہ کے سامنے ہونی ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ جب میری جواب دہی ہوگی تو اللہ سے میرا پیر میرا مرشد مجھے چھڑا کے لے جائے گا، یہ کہنے والا مشرک ہے۔ یہاں سے تربیت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ ہے تربیت کا ابتدائی سرا جو آج علماء بھی نظر انداز کر چکے ہیں۔ اب جب بندے کے دل میں یہ چیز پیدا ہوگی، حقیقت رچ بس جائے گی، پیوست ہوگی کہ اللہ کے دربار میں مجھے چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ مجھے دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، چھین نہیں سکتی، اور اللہ کی ذات مجھے دینا نہ چاہے، ہزار پیر بنا لوں ایک کو چھوڑ کے، کوئی پیر مرشد میرا رازق نہیں بن سکتا، میرا داتا نہیں بن سکتا، میرے لیے گنج بخش نہیں بن سکتا، میرے لیے غریب نواز نہیں بن سکتا، میرے لیے امیر نواز نہیں بن سکتا، میرے لیے رنج بخش نہیں بن سکتا، میری تقدیر کو بگاڑ نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا، مجھے ڈنڈا مار کے وزیر اعظم بنا نہیں سکتا۔ جب بندے کے دل میں یہ حقیقت رچ بس جائے نا، کرنے والا اللہ ہے، بگاڑنے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، پشتیبان اللہ ہے، اور جواب اسی کی بارگاہ میں دینا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، ایسا بندہ حرام کھائے گا؟ اللہ اکبر۔ ایسا بندہ ہوس کا شکار ہوگا؟ ایسا بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ کا درجہ دے گا؟ ادھر تسبیحات میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر جا کے بابا فرید گنج شکر کے مزار پہ سجدہ، کوئی ایسا کرے گا؟ ادھر کہہ رہے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ادھر جا کے مانسرا کے بابا سے کیا کہتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے۔ ادھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور سڑکوں کے اوپر ننگے تڑنگے بیٹھے ہوتے ہیں، پیشاب پخانہ پیپ ہر طرف، اس پہ لتھڑے ہوئے بندوں سے ان کو چھیڑتے ہیں، ان سے کوئی پوچھتے ہیں، وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں، ان گالیوں سے پرائز بانڈ کے پاس پتہ نہیں کس کس کے نمبر نکالتے ہیں۔ بندے کے اندر شرک آ جائے تو شرک اس کی پوری زندگی میں سرایت کر جاتا ہے، ایمان سے لے کر معاملات تک۔ بندے کے اگر توحید اس کے دل میں گھر کر جائے تو ایمان سے لے کر معاملات تک ہر جگہ توحید سرایت کر جاتی ہے، اس کے اثرات سرایت کر جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی آپ دیکھ لیں کہ بالکل یعنی ابتدائی ملاقات خواب پوچھنے آئے ہیں، اور تربیت کا سیرہ کیا ہے؟ یہی ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ آج یہی ترتیب، عوام تو عوام، دانشور تو دانشور، موٹیویشنل سپیکرز تو موٹیویشنل سپیکرز، یہی ترتیب علماء میں بھی نہیں ہے۔ کم علمی کی وجہ سے، عدم تربیت کی وجہ سے،
جمود اور اندھی پیروی کی وجہ سے، اپنے ہی پیر کو سب کچھ سمجھنے کی وجہ سے، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ تو لوگوں، خواتین و حضرات، واپس آؤ، تربیت وہاں سے لو جہاں سے تربیت آپ کو لینی چاہیے۔ اور جس کے دل میں وحی کا علم نہیں ہے وہ کما حق ہو آپ کی تربیت نہیں کر سکتا۔ تربیت کے لیے علماء کے سامنے آپ کو دوزانو ہونا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔